حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے کہنے لگے مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دو، اور وقف کا مسئلہ اور حکم یہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ وقف کر دی جائے اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ ماں نے کہا چلو جاؤ تجھے میں نے وقف کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گھر سے جو نکلے تو 19 سال کے بعد واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد رات کو گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا سفیان ہوں۔ جس ماں کو 19 سال کے بعد بچے کی آواز سنائی دے اس ماں کی خوشی کا کیا حال ہوگا، کیسی بے قراریاں ہوگی، کیسی طرف ہوگی بچے کو ملنے کو اور دیکھنے کی۔ لیکن اس ماں نے اندر سے جواب دیا بیٹا میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کر چکی ہوں، اور جو چیز وقف کر دی جائے اسے واپس لینا بے غیرتی ہے، تو یہیں سے واپس چلا جا اور میں قیامت کے دن تجھ سے ملاقات کروں گی، اس سے پہلے نہیں ملوں گی۔ اللہ اکبر، کیا مائیں تھی، کتنی عظیم مائیں تھی۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور کہا میں وقف کر چکی ہوں، اب واپس نہیں لوں گی بلکہ قیامت کے دن واپس لوں گی۔ پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بنا؟ ابو جعفر منصور کے بعض مظالم کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا اور اس نے کہا میں آ رہا ہوں اور اس کے لیے پھانسی کا فندہ تیار کیا جائے اور میرے آنے پر انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے جو بیت اللہ کے آگے چھوٹی سی دیوار ہے اس کے اندر، اور فضیل بن عیاض کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہنے لگے سفیان جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ۔ یہ کہنے لگے کیوں؟ کہا تیرے بارے میں ابو جعفر منصور بادشاہ وقت نے آرڈر پاس کر دیا ہے کہ اسے پکڑا جائے اور میرے آنے پر اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ کہا کیا یہ واقعی اس نے یہ کہہ دیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو یہ وہاں سے اٹھے بھاگے نہیں بلکہ سیدھے ملتزم پر آ گئے اور اسے پکڑ کر کہا یا اللہ اگر تو نے منصور کو مکے میں داخل ہونے دیا تو دوستی باقی نہیں رہے گی۔ جو لوگ اللہ پر قسم کھائے اور اللہ پوری کر دے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو اللہ پر اگر قسم کھائیں گے تو اللہ ان کی قسم کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ ابو جعفر منصور طائف کا پہاڑ پار کیا اور چل قدم بھی نہیں چل سکا تھا کہ وہیں گر کر مرا کہ آج اس کی قبر کا نشان تک باقی نہیں، حدود حرم میں نہیں داخل ہو سکا۔